قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، بھارتی اقدامات کا مؤثر جواب، بھارت سے تجارت، واگا بارڈر، فضائی حدود بند، پانی روکنا اعلان جنگ قرار، سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا بھارتی یک طرفہ اعلان مسترد، پانی پاکستان کا اہم قومی مفاد ہے، پاکستان 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا، کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد تک پاکستان تمام دو طرفہ معاہدوں کو معطل کرنے کا حق رکھتا ہے، بھارتی شہریوں کے لیے سارک ویزا استثناء اسکیم کے ویزے معطل اور منسوخ کرنے کا اعلان، پاکستان میں موجود سکھ یاتریوں کو استثناء حاصل ہوگا، تمام بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کی ہدایت، اسلام آباد میں موجود بھارتی دفاعی، بحری اور فضائی مشیر ناپسندیدہ شخصیات قرار، 30 اپریل 2025 تک پاکستان چھوڑنے کی ہدایت، سفارتی عملے کی تعداد 30 تک محدود کر دی گئی، اطلاق 30 اپریل سے ہوگا، بھارت نے دو قومی نظریے اور قائد اعظم کے خدشات کو درست ثابت کر دیا، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ سب سے پہلا فیصلہ جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے کہ انہوں نے جو کہا کہ اس کو ہم ان ابینس رکھ رہے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے، یہ ایک ایگریمنٹ ہے، یہ ورلڈ بینک اس میں انوالو تھا، بروکر تھا، اور دیر از نو پروویژن آف یونیلیٹرل سسپینشن، اگر کسی قسم کی بھی ڈسرپشن ہوئی تو پھر پاکستان جو بھی ایکشن لے وہ لے گا، تو واگا بارڈر اس کو کلوز کیا جا رہا ہے، جتنی کراس بارڈر ٹرانزٹ جو ہے فرام انڈیا واگا بارڈر کے ذریعے اس کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے، جو دوز ہو ہیو کراسڈ ہماری سائڈ سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے 30 اپریل کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی ہے کہ وہ واپس پاکستان سے چلے جائیں، انڈین نیشنلز جن کے ویزے ایشو بھی ہوئے ہیں وہ دے آر ڈیم ٹو بی کینسلڈ، صرف سکھ جو اپنے یاتری جو آتے ہیں اپنے ریلیجس پلگرم کے لیے ان کے اوپر یہ اپلائی نہیں کرے گا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی ان کی جو ڈیفنس ڈپلائمنٹ جو لوگ ہیں اس کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر دیا ہے۔ بھارت کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے، جارحیت کا جواب دینے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، سندھ طاس معاہدہ ختم کیا گیا تو شملہ معاہدے سمیت دیگر معاہدے بھی ختم کر سکتے ہیں، جو اقدامات انڈیا نے کیے پاکستان نے اس سے بڑھ کر جواب دیا، کوئی لحاظ نہیں کریں گے، بھارت کو برابر کا جواب ملے گا، پاکستان نے بھارتی ایئر لائنز کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی، بھارت ہمیشہ بلیم گیم کرتا ہے، کوئی ثبوت ہے تو پیش کرے، انڈیا پانی نہیں روک سکتا، سندھ طاس معاہدے میں ورلڈ بینک کا اہم کردار ہے، بھارتی اقدامات کے بارے میں ورلڈ بینک کو آگاہ کیا جائے گا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد گفتگو، بھارت ہمیشہ فالس فلیگ آپریشن کے بعد پاکستان پر الزام عائد کرتا ہے، مودی سرٹیفائیڈ دہشت گردی ہے، اس نے بطور وزیر اعلیٰ گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، بھارتی فوج کی موجودگی کے باوجود پہلگام واقعہ بھارتی فوج پر سوالیہ نشان ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک موقف۔ مودی کی گورنمنٹ جو ہے ہم پہ الزامات لگا رہی ہے، اس نے 21-2200 مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا جب وہ چیف منسٹر تھا گجرات کا، سب سے زیادہ دنیا کی تاریخ میں اگر ٹیررزم کا نشانہ بنا ہے تو پاکستان ایز اے اسٹیٹ، ہندوستان نے جو ہے کینیڈا بھی ایکسپورٹ کیا ٹیررزم، یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ایکسپورٹ کیا، کوئی بتا دے کہ کسی اور ملک میں اس قسم کا جو ہے ریکگنائزڈ سرٹیفائیڈ ٹیررسٹ جو ہے وہ حکمران، اگر وہ اس قسم کا کوئی اٹھاتے ہیں قدم اٹھاتے ہیں تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے، سب سے بڑی گواہی جو ہے ہمارے پاس زندہ گواہی کلبھوشن بیٹھا۔ امریکہ کا پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پر رد عمل سامنے آ گیا، صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، امریکہ اس سارے معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہے، امریکہ اس وقت کشمیر یا جموں کے اسٹیٹس پر کوئی موقف نہیں اپنا رہا، مقبوضہ کشمیر میں پیش آئے دہشت گردی کے واقعے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے یا نہیں اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ۔ پاکستانی فضائی حدود بند ہونے سے بھارتی ایئر لائنز کو ہنگامی صورتحال کا سامنا، کئی پروازوں کے رخ موڑے گئے، ایئر لائن کو اضافی اخراجات کا بھی سامنا کرنا پڑا،
नोटिन जारी होने के बायस शारजा से इंडिगो एयर की परवाज़ का रुख मोड़ दिया गया। तैयारे को इजाफी फ्यूल के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतारा गया। पेरिस और लंदन से एयर इंडिया की नई दिल्ली की परवाज़ों को इजाफी फ्यूल के लिए अबूधाबी लैंड करना पड़ा। पाकिस्तान ने शाम 6 बजे भारतीय परवाज़ों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद की। नोटिन भी जारी किया गया। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का नोटिन 23 मई की रात 12 बजे तक मुअस्सर होगा। भारतीय हुकूमत की हठधर्मी भारतीय एयरलाइंस के गले पड़ गई। परवाज़ों के अखराजात में योमिया करोड़ों का इजाफा। मंजिल पर पहुंचने के लिए 2 घंटे इजाफी वक्त और फ्यूल भी दरकार होगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद को 5 भारतीय एयरलाइंस इस्तेमाल करती हैं। 2 तरफ़ा परवाज़ों की योमिया तादाद 25 से ज़ायद है। बाज़ औक़ात परवाज़ों की तादाद 100 तक भी पहुँच जाती है। शुमाली अमरीका, बरतानिया, यूरोप और मशरिक़ वस्ती से भारत आने और जाने वाली परवाज़ों को भी मुतबादिल तवील रास्ता इख्तियार करना होगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने वाली परवाज़ें मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली, गवा और दीगर शहरों से ऑपरेट की जाती हैं। भारत ने पहलगाम हमले में सिक्योरिटी नाकामी का इतराफ़ कर लिया। भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। अपोजिशन जमातों ने पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस नाकामी पर सवाल उठाए। कहा, हमले के वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थी? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकार कहाँ थे? कांग्रेस ने भी पहलगाम हमले को इंटेलिजेंस की नाकामी करार दिया। भारतीय फौज की नाकामी और खराब सिक्योरिटी की तहकीकात का मुतालबा। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी खामी का जामी तज्ज़िया ज़रूरी है। अवामी मफाद में सिक्योरिटी खामियों पर सवालात उठाने चाहिए। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करके दरिया का रुख मोड़ कर भारत इतना पानी रखेगा कहाँ? हुकूमत के फैसले की हिमायत करते हैं, मगर ये कोई सियासी मसला नहीं है। बामी रजामंदी से फैसला किया है कि जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बामी रजामंदी से फ़ैसला नहीं हो जाता, मज़ीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि नहरों के मामले पर मज़ीद पेशरफ्त सूबों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय के बगैर नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नई नहरों की तामीर का काम रुकवा दिया। मंसूबा सूबों की बाहमी इत्तफ़ाक़ राय से मशरूत कर दिया। फैसले तक कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। मुश्तरका मफादात कौंसिल की मीटिंग में 2 मई को होगी। नई नहरों की तामीर का मामला मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में उठाया जाएगा। सूबों से इत्तफ़ाक़ राय के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। सूबों के दरमियान मामलात बातचीत से तय करेंगे। मुल्की मफाद में नेक नियती के साथ बातचीत की। मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म के फैसले का खैर मकदम। कहा, फैसले से मुज़ाहिरीन की शिकायत दूर होंगी। तय हुआ है बाहमी रजामंदी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल करने की सख्त मज़म्मत करते हैं। भारत ने जो इक़दाम उठाया वो गैर कानूनी और गैर इंसानी है। हम हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। आपका बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब कि आपका नुमाइंदे ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के साथ एक तफसीली इंगेजमेंट के बाद हमारे एतराज़ात, हमारे आवाम के शिकायत ना सिर्फ सुने मगर वो शिकायत सुनने के बाद ये अहम फ़ैसले लिए। नहरों का मसला हल होने पर पीपल्स पार्टी का सिंध भर में जश्न मनाने का ऐलान। 3 दिन इजहार तशक्कुर की रैलियां निकाली जाएंगी। निसार खोड़ो ने कहा, आज शक्कर का जलसा इजहार तशक्कुर के जलसे के तौर पर मनाया जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के कैनाल्स का मसला हल होने पर सिंध के अवाम को दिली मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को खुशआइन करार दिया। कहा, नहरों की देरीना मसले पर ये एक तारीखी पेशरफ्त हुई। CCI का इजलास बुलाने का फैसला कौमी यकजहती की अलामत है। इजलास में सिंध हुकूमत अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेगी।
پاکستان کو پائیدار اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن کر چکے ہیں. مہنگائی میں کمی، ترسیلات زر میں اضافے جیسے اقتصادی اشاریہ مثبت ہیں. محصولات کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے اصلاحات جاری ہیں. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی موڈیز کی ٹیم کے ساتھ بیٹھک. حکومتی اصلاحاتی ایجنڈے اور اقتصادی اشاریوں میں بہتری سے آگاہ کیا. ٹیرف سے متعلق امور پر امریکی انتظامیہ سے تعمیری بات چیت کے عزم کا بھی اظہار. محمد اورنگزیب کی ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر ماساتو کانڈا سے بھی ملاقات. پانڈا بانڈ کے اجراء کے لیے جزوی کریڈٹ گارنٹی کی درخواست. ایشیائی ترقیاتی بینک کے بجٹ معاونت کنٹری پارٹنرشپ کو سراہا. نیب نے 2 سال میں 5,400 ارب کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ریکوری کی. اسٹریٹ لائف کوآپریٹو سوسائٹی لاہور میں 77 ارب کی تاریخی سیٹلمنٹ کرائی گئی. 2 سال میں نیب میں متعدد ریفارمز کے جن کے مثبت اثرات مرتب ہوئے. چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کی لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے دورہ کے موقع پر تاجر برادری سے گفتگو. کہا نیب کے حالیہ اقدامات سے بزنس کمیونٹی کے دل سے نیب کا خوف ختم ہوا ہے. بزنس کمیونٹی کی سہولت کے لیے جو ممکن ہوا وہ ضرور کریں گے. نیب ویژن کے مطابق بیوروکریسی کے خدشات کو دور کیا گیا. لاہور دریائے راوی میں ڈوب کر 3 بچے جاں بحق. ریسکیو اہلکاروں نے تینوں بچوں کی لاشیں دریا سے نکال کر ورثہ کے حوالے کر دی. ڈوبنے والوں میں نصیب اللہ، امیر حمزہ اور قدرت اللہ شامل ہیں. جاں بحق بچوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا. بچے 5 نمبر ٹی پر کھیلتے ہوئے دریا میں ڈوبے. پولیس حکام کا موقف. ڈونلڈ ٹرمپ تیسری بار بھی الیکشن لڑنے کے لیے تیار. صدارتی الیکشن لڑنے کا واضح اشارہ دے دیا. تیسری بار الیکشن لڑنے کے بعد اظہار مذاق نہیں کر رہا. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تیسری بار صدر بنے. الیکشن کیسے لڑنا ہے اس کے طریقے بھی موجود ہیں، تاہم ابھی اس پر بات کرنا قبل از وقت ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو. ٹرمپ کے اسٹور نے ٹرمپ 2028 ہیٹ متعارف کرا دی ہے. امریکی آئین کے مطابق کوئی بھی شخص 2 سے زیادہ بار صدر کے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا. یوکرین جنگ کے لیے اگلے چند دن بہت اہم ہیں. دونوں فریقین کو میز پر آنا ہوگا. میرے پاس جنگ بندی کی ڈیڈ لائن ہے. ہم روس پر بہت زیادہ دباؤ ڈال رہے ہیں. وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر کے ناروے کے وزیر اعظم کے ساتھ گفتگو. کہا ایران کے حوالے سے مذاکرات جاری ہیں. ہمارے پاس صرف 2 آپشن ہیں. دوسرا آپشن ایران کے لیے اچھا نہیں ہوگا. امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی مذاکرات جاری ہیں. جلد معاہدہ کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ. ٹیرف پر مشاورت ہو رہی ہے، نہ ہی کوئی معاہدہ. چینی وزارت خارجہ کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل.